کوئی ظلم کرے مت دو دعائی، مت پکڑو کسی کے پیر، رات کو اٹھ جاؤ مصلی بچھا دو، جب دنیا سو رہی ہو کہنا مالک یہ تیری سلطنت ہے، یہ تیری ملکیت ہے اور ہم تیری ملکیت کی رعایا ہے، مالک اگر تو ہماری تکلیف پہ راضی ہے تو ہم تیری رضا پہ راضی ہے۔ اتنا کہہ کے تو دیکھ قسم خدا کی دنیا کی عزتیں تیری ٹھوکروں پہ نظر آئے گی، لیکن جب تکلیفیں ہوئی ہم نے کہا اس سے سمجھوتا کرو، اس سے سمجھوتا کرو، کرو گے یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ہم ان کے آگے جھکے جن کے آگے جھکنے سے نتیجہ نہیں تھا، کبھی اس کے آگے نہیں جھکے جس کے آگے جھکنے سے حکومتیں ملتی ہیں، حکومتیں ملتی ہیں۔ بغداد کی زمین ہے، اللہ کتنا کریم ہے، کبھی سوچا ہم نے؟ توجہ ہے آپ لوگوں، تھکے تو نہیں ہے ابھی؟ تھوڑی دیر اور گفتگو کر لیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بہت غور سے میری بات سننا، آج کے بعد اللہ توفیق دے تم مسجدوں کے رستے دیکھ لینا، مسجدوں کے رستے۔ بغداد کی زمین تھی، کسی بندے کا قتل ہو گیا، بادشاہ کا حکم ہوا کہ مجرم کو پکڑا جائے، اگیات میں 20 بندے اٹھائے گئے۔ کتنے؟ سارے بولے کتنے؟ 20 بندے نا، اس سے زیادہ شور تو تم چنوں میں کر لیتے ہو۔ کتنے بندے؟ 20 بندے اٹھائے گئے، 19 بندے بغداد کے تھے، ایک پردیسی تھا مسافر۔ تو شام تک ہوتے ہوتے نا 19 کے 19 بندے چھوٹ گئے۔ کوئی کہنے لگا اس کا میں زمانتی ہوں، کسی نے کہا میں اس کی سفارش لے کے آیا ہوں، کسی نے کہا میں اسے جانتا ہوں یہ قاتل نہیں ہے۔ 19 بندے چھوٹ گئے، ایک جو پردیسی تھا وہ جیل میں رہ گیا، پردیسی تھا، فون کا دور بھی نہیں تھا، خط بھی آسان نہیں تھا، قید میں تھا، وہ نہ ایک کمرے میں بند تھا۔ اس نے رات کو رونا شروع کیا، اس نے کہا مالک کوئی کسی کا سفارشی آیا اسے لے کے چلا گیا، کسی کا ضمانتی آیا اسے لے کے چلا گیا، کسی کی پہچان والا کوئی آیا لے کے چلا گیا۔ یا اللہ ہو سکتا 19 میں سے کوئی قاتل ہو، لیکن تو تو جانتا ہے میں قاتل نہیں ہوں، میں قاتل نہیں ہوں، میرے اللہ میرا کوئی نہ سفارشی ہے نہ ضمانتی ہے، اے اللہ آج میرا سفارشی بھی تو ہے، میرا ضمانتی بھی تو ہے، میری صفائی بھی تو دے سکتا ہے، مالک کرم کر دے۔ رو کے اس نے کہا اتنا، ہارون رشید بستر پہ سو رہا تھا، خواب آیا، آواز آئی ہارون تو سو رہا ہے، میرا بے گناہ بندہ تیری قید میں بند ہے۔ بستر چھوٹ گیا، دوڑ لگائی، قید خانے میں گئے، سارے کمرے چیک کر لیے، کوئی نظر نہیں آیا۔ کہنے لگے یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، مجھے بتایا گیا کوئی بے گناہ قیدی ہے، یہاں تو کوئی نہیں۔ شانت کھڑے تھے ہارون رشید، اتنے میں کسی کے رونے کی آواز آئی، کان لگا کے سنا نا، کسی کمرے کے اندھیرے سے کسی کی ہچکیوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ کوئی کہہ رہا تھا یا اللہ میرا ضمانتی بھی تو ہے، میرا سفارشی بھی تو ہے۔ جا کے ہارون رشید نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر چیخ نکل گئی، کہنے لگا یار چل، تیری برات کی گواہی تیرے رب نے دے دیا ہے، گھر لے کے چلے گئے۔ میں کہتا ہوں آج بھی رب سے رشتے مضبوط کر لو، کر لو رب سے رشتے مضبوط۔ قسم خدا کی جب امیر دیتے ہیں تو ذلیل کرتے ہیں، جب وہ دیتا ہے نا تو عزتیں دیتا ہے، عزتیں دیتا ہے۔ چلو نا کبھی مسجدوں کی طرف، ہم کبھی نہیں آئے۔ ہماری قوم جو ہے نا جب بھوک مری آئی نا، کہتے یار تو ہی بتا دے کیا کریں، وہ کہتا 2 نمبر کا مال ہے پہنچا دے گا، اتنے پیسے دوں گا کہ ہاں ٹھیک ہے، غریبی تھی لے کے چلا گیا۔ غلطی کی تم نے یار، تم نے شراب کے بیپار کیے، تم نے چرس کے بیپار کیے، افیم کے بیپار کیے۔ ایک ایسو مجھے ملا، مجھ سے کہنے لگا مولانا اپنی قوم کو سمجھائیے، جتنے بھی بارڈر پہ نیپال کے پکڑے جاتے ہیں نا، ساری شراب بیچنے والے مسلمان کیوں ہوتے ہیں؟ غیرت سے نظر جھک گئی تھی ہماری، شرم سے نظر جھک گئی تھی ہماری قوم، جو شراب کو پیشاب سے بدتر سمجھتی ہے، سب سے زیادہ وہ بیچ رہی تھے۔ نہیں آئی، رزق اللہ سے مانگا کرو، اللہ سے مانگا کرو، رزاق اللہ ہے، اللہ روزی دینے والا ہے۔ ہم لوگ نا دکانوں پہ بیٹھے بیچ رہے ہیں نا، جو بیٹھ کر کے تو جا کے دیکھ لو، جو خرید رہا ہے نا اس کا باٹ 100 گرام زیادہ ہے، جو بیٹھ جا رہا ہے، جو بیچ رہا ہے نا تو اس کا 1 کلو میں 900 گرام نکل لیا۔ کتنے غلط کر رہے ہیں ہم لوگ۔ اللہ سے دوستی کرو، اللہ کی رضا کے لیے راضی رہو۔ کہتے جھوٹ نہ بولے بزنس نہیں چلے گا، جھوٹ بولنا مجبوری۔ میں نے کہا داڑھی رکھ لے، کہنے لگا نہیں مولانا بزنس کرتا ہوں نا، مجبوری ہے داڑھی رکھنی، نہیں رکھنا۔ میں نے کہا کیوں؟ بولے جھوٹ بھی بولنا پڑتا۔ میں نے کہا شرم آتی ہے یار، رزاق اللہ ہے اور تو جھوٹ کو بھروسہ کر کے بیٹھا ہے کہ جھوٹ سے روزی ملتی ہے۔ اللہ کا سہارا لے کے بیٹھ، پھر اللہ تجھے کتنی روزی عطا کرتا ہے۔ پیار کرو اپنے رب سے یار، رب بھاگنے والی ذات نہیں ہے، اس سے بھاگنا نہیں ہے، اس کے قریب ہونا ہے ہمیں۔ کہاں تک بھاگو گے؟ جہاں جاؤ گے اپنے رب کو پاؤ گے، ہر جگہ اپنے رب کو پاؤ گے۔ غریبی بھی آتی ہے، مفلسی بھی آتی ہے، تنگ دستی بھی آتی ہے، اللہ سارے دور دیتا ہے،
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں اپنے رب کو بھول جاؤ، اپنے رب کو بھول جاؤ، اپنے رب کو یاد رکھو، اس سے محبت کرو، اس سے پیار کرو، رشتہ مضبوط کرو یار۔ جب دنیا سوتی ہوا کرے نا تب رات کو اللہ اللہ کی صدائیں دیا کرو صدائیں، پھر دیکھو اللہ کتنی برکتیں دیتا۔ وہ تھا نا بڑا غریب تھا، اللہ نے چند بیٹیاں دے دی تھی، آج تو بیٹیاں ہونا بھی باپ کے لیے بوجھ ہو گیا، بڑا مشکل ہو گیا بیٹیوں والوں کا جینا۔ ہاں اتنا مشکل ہو گیا، کئی بار باپ پھانسی لگا لے رہے ہیں۔ ہماری قوم کو ڈی جے سے فرصت نہیں ملی ہے، 2 لاکھ کا آتش بازی اور ڈی جے لے آتے۔ اللہ توفیق دینا تو بیٹی کے ساتھ کسی غریب کی بیٹی بھی رخصت کر دیا کر، کسی غریب کی بیٹی بھی رخصت کر دیا کرو۔ بڑا غریب تھا، گھر میں فاقے ہو گئے، بیوی نے کہا میرے سرتاج کا حاجی کا بچوں کو کئی دن کا فاقہ، اب تو کچھ کمانے جائیے۔ کہنے لگے بوڑھا ہوں کوئی کام نہیں دیتا ہے۔ اس نے کہا نکلو نا شاید کوئی کام مل جائے۔ بوڑھے نے تھیلا لیا، کہا کام مل جائے نا تو اس تھیلے میں راشن لیتے آنا، راشن لیتے آنا۔ ایک باپ کے لیے سب سے بڑا مشکل وقت ہوتا ہے بھوکی اولاد کا سامنا کرنا، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو کیا پتا جنہیں پیدا کر کے پتہ ہی نہیں پل کدھر رہے، کدھر گئے چلے گئے، تاش کھیلنے کے، سٹے میں کے، بازار میں، بس شام کی طرح بکریوں کی طرح کے ریوڑ میں مل جانا۔ دوپہر کہاں گزری ہے نہیں پتا ہے، شام کہاں گزری ہے نہیں پتا ہے۔ سنو گیا باپ منڈی میں جا کے کھڑا ہو گیا۔ ہم بڑے چلاک لوگ ہیں، ہم کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتے۔ ہم تو منڈی سے مزدور بھی لاتے تو اٹا کٹا دیکھ کے لاتے، یہ 12 اینٹیں اٹھائے گا نہیں اٹھا لے گا، تو ہم 12 اینٹوں کے پیسے دیتے ہیں اور 18 اینٹیں اٹھواتے بندے سے۔ کتنے چلاک لوگ ہیں، اور پھر کہتے ہیں دیکھا میں نے ایک مزدور سے 1.5 مزدور کا کام لے لیا۔ یہ تو جانتا ہے صرف نہیں، تیرا خدا بھی جانتا ہے، خدا بھی جانتا ہے۔ مزدوریہ بھی لاک ڈاؤن لگا تھا تو اماموں کی کتنے فائدے اٹھائے۔ اللہ معاف کرے ہماری قوم کو، جہاں تنخواہیں 7,000 تھی کہنے لگے جی 3,000 دیں گے، امامت کرنی ہے تو کرو، تو بیچاروں نے 3,000 پہ بھی امامت کری۔ ہاں یہ کتنی غلط بات ہے، میں وکالت نہیں کر رہا ہوں ان کی، شاید میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوں کہیں نہ کہیں۔ ہاں بھائی میں ایک بات کہہ رہا ہوں آپ سے، یہ مت کہنا اپنی جماعت کی حمایت کر رہے، جماعت کی نہیں، میں پوری قوم کی حمایت کر رہا ہوں۔ اگر یہ روئیں گے تو چین سے تم بھی نہیں سو سکتے، نہیں سو سکتے۔ آپ کے علاقے سے فون گیا، اس نے کہا میری بیٹی کا انتقال ہوا، آج مسجد والے میری تنخواہ کاٹ رہے ہیں 8 دن کی۔ میں کہتا ہوں شرم آنی چاہیے، تجھے اتنی تکلیف ہو گئی 8 دن کی غیر حاضری کی، اس سے پوچھ جس نے بیٹی کھو دی ہے، جس کی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے۔ ہمیں تو غیرت آنی چاہیے، ہونا تو یہ چاہیے تھا اگر بیٹی امام کی تھی، ہاسپٹل میں بھرتی تھی، اگر اس کا علاج ہو رہا تھا، پیسے کا انتظام تم کرتے، بجائے اس کے تم نے تنخواہیں کاٹی۔ آج تنخواہ کاٹو گے، کل اللہ لقموں کے بدلے میں اگر نیکیاں کاٹو گے، نہ بچانے والا نصیب ہوگا نہ دیکھنے والا۔ یاد رکھنا حضور فرماتے قیامت کے دن میں مظلوموں کی جماعت میں کھڑا ہوں گا، حضور ادھر کھڑے ہوں گے جدھر مظلوم امام کھڑا ہوگا، اور یاد رکھنا خدا کا فیصلہ بھی ادھر ہی جائے گا جدھر محبوب کھڑا ہوگا۔ ہاں ادھر ہی کھا جائے گا فیصلہ جدھر محبوب ہوں گے، اس لیے کہ کائنات کو بنائے ہی محبوب کے لیے گیا، فیصلہ حق کا ہوگا، اور حضور ادھر ہوں گے جدھر حق ہوگا، اور حق قیامت میں مظلوموں کی طرف ہوگا۔ سمجھ رہے میری بات؟ تو ہماری قوم بڑا ظلم کرتی ہے، خدا کے واسطے کسی کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھانا۔ ہوتا ہے نا کوئی مجبوری میں زمین بیچ رہا تو 10 گراہک لگ جائیں گے، تو یہ مت مجھے ہی دے جا، پھر کہتا ہو میں نے خرید لی 5 لاکھ میں۔ مجبوری کے سودے نہ کیا کرو، مجبوری کسی کو بھی آ سکتی ہے، اللہ قادر مطلق ہے، جسے چاہے اٹھا کے تخت سے تختے پہ ڈال دیتا ہے، اور جسے چاہے تختے سے اٹھا کے تخت پہ رکھ دیتا ہے۔ تم نہیں جانتے ہو، مجبوری کا فائدہ نہ اٹھانا۔ تو ہم منڈی میں بھی جاتے ہیں نا تو بازو والا دیکھتے ہیں، 12 اینٹوں والا ہے کہ نہیں، تسلا پرات مسالہ بھر کے اٹھائے گا کہ نہیں۔ ہم نے یہ دیکھا اللہ اکبر، اسی منڈی میں یہ بھی غریب کھڑا ہوا بال سفید، لوگ آئے طاقتور لوگ لے گئے، جوانوں کو لے گئے، بوڑھے نے کہا یار 10 روپے کم دے دینا مجھے بھی لے چلو، تو لوگ کیا کہتے معلوم ہے، کہا تیری عمر مزدوری کی نہیں ہے، جب بابا گھر بیٹھ کے کھا لے جا کر کے، تو پیر ہو گیا، کوئی نہیں آیا ہاتھ پکڑنے والا۔ اللہ اکبر، بڑا مشکل وقت تھا، گھر جاتا تو کیسے جاتا، خالی تھیلا بیوی نے ہاتھ میں پکڑایا تھا، وعدہ کر کے چلا تھا کہ بچوں کے لیے کھانا
کھانا لے کے آؤں گا، لیکن جب کام نہ لگا بے بس ہو کے رہ گیا۔ سورج کو دیکھا سر پہ آ چکا ہے، گھر جائیں تو کس منہ سے جائیں، سوچا جاؤں تو کہاں جاؤں، جب کوئی راہ دکھائی نہ دی، سامنے مسجد کا دروازہ موجود تھا، گیا وضو کیا، مسجد میں 2 رکعت نماز حاجت پڑھی، اس کے بعد رب کو رو کے دکھایا، کہتا مالک یہ دنیا والے مزدوری کے لائق نہیں سمجھتے ہیں، لیکن میرے مالک میں تیرے گھر میں آ گیا ہوں، میں تیرے گھر میں مزدوری کروں گا، میں تیرے گھر کی صفائی کروں گا، چٹائیاں بچھاؤں گا، میں تیرے گھر کی دھلائی کروں گا، روتا رہا صفائی کرتا رہا، کہتا مالک میری روزی تجھے دینی ہے، مزدوری تجھ سے چاہیے۔ شام ہو جاتی ہے، کوئی انتظام رزق کا نہیں ہوا ہے، جب شام ہونے لگی خیال آیا گھر چلنا چاہیے، گھر کے دروازے کے قریب پہنچا، رات کا انتظار کیا، رات میں دروازے پہ گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، بیوی دروازے پہ کھڑی تھی، اللہ اکبر، وہ بیوی بھی عام بیوی نہ تھی، کنیزہ فاطمہ زہرا تھی وہ بیوی، اللہ اکبر، خالی ہاتھ شوہر آیا ہے، دیکھ کے یہ نہیں کہا تھا نکمے خالی ہاتھ آ گیا، کچھ لے کے نہیں آیا، بچے کیا کھائیں گے، کیسے سوئیں گے، کوئی جملہ نہیں کہا، اس نے شوہر کو خالی ہاتھ آتے دیکھا، ماتھے پہ تھکن تھی، بیوی نے ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے اندر لائی، پیر دھل کے کہا سرتاج لیٹ جائیے، لگتا کہ بہت تھکے ہوئے ہو، شوہر لیٹ جاتا ہے، بیوی نے سر میں تیل ڈالا، مالش کیا، مسکرا کے کہنے لگی سرتاج کام کرنے گئے تھے، کیا ہوا کچھ ملا کے لگی، کام نہیں ملا، کہتے ہیں بیوی کام تو ملا ہے، کم مزدوری، کم میرا مالک اتنا بڑا ہے، مزدوری مانگتے ہوئے غیرت آ رہی تھی، اس لیے پیسہ نہیں مانگا، اللہ اکبر، بیوی بھی حیاء والی تھی، بیوی بھی مصطفیٰ جان رحمت کی گھر کی کنیز تھی، اس نے کہا کوئی بات نہیں ہے، شوہر کہنے لگا بیوی بتا تو صحیح بچوں کو کیا کھلا کے سلایا ہے، جانتے ہو کیا کہا بیوی نے، کہا سرتاج اگر روٹی رکھی ہے تو کیا ہوا، اللہ کی نعمت پانی تو موجود تھا، میں نے بچوں کو گرم پانی کر کے سلا دیا، بچے پانی پی کے سو گئے ہیں، اگلے دن پھر نکلا، پھر مسجد میں بیوی نے پھر کہا شام کو آؤ تو کچھ لے کے آنا، شام کو خالی ہاتھ آیا، 2 دن اسی طرح سے آیا، جب تیسرا دن آیا بیوی نے شوہر میں جانے لگا تو بیوی کہتی میرے سرتاج ٹھہریے تو صحیح، کہا کیا بات ہے، کہا آج اپنے مالک سے اتنا کہہ دینا، 3 دن کی مزدوری بھلے نہ دے، کم سے کم اتنا کہہ دینا، اتنا دے دے میرے بچوں کے ایک وقت کے کھانے کا انتظام ہو جائے، اپنے مالک سے کہہ دینا بچوں کی بھوک دیکھی نہیں جاتی ہے، اپنے مالک سے کہہ دینا بچوں کے سوکھے ہوٹ نہیں دیکھے جاتے ہیں، ارے نہ دے 3 دن کی مزدوری، کم سے کم اتنا تو دے دے، ایک وقت بچوں کو کھلا کے سلا دیا جائے، یار شوہر کی چیخ نکل جاتی ہے، جب جانے لگا بیوی نے کہا شوہر ٹھہر تو صحیح، یہ 3 دن کا فاقہ صحیح، اگر پھر بھی مزدوری نہ ملے میرے سرتاج حرام کے لقمے نہ لے کے آنا، خالی ہاتھ آ جانا، لیکن حرام کی روٹی نہ لانا، کہا کس لیے، کہا بچوں کو فاقے سے مرنا گوارا کر سکتے ہیں، حرام کے لقمے ان کے حلق سے اتر جائیں، یہ غیرت والی ماں کو گوارا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، بے شک یہ تھی بیویاں، آج شوہر نہ لائے نہ کچھ، کھانا تو چھوڑیے پسند کا سوٹ اگر نہ لائے تو کہتی ہے تجھے اپنے شوقوں میں پورے کرنے میں آگ نہیں لگتی ہے، میرا ایک سوٹ لانے میں تجھ میں آگ لگ گئی، ہاں جب یہاں سے شروع ہوتی ہے تو دے طلاق لے طلاق، مسلمان بہت آگے کی چیز ہے، تینوں ایک ساتھ چھوڑ دیتا، پھر کہتا مفتی صاحب کوئی تو راستہ نکال لو، چھوڑی نہیں جا رہی، کیوں کلیجے پھٹ رہے، پہلے طلاق دیتے وقت نہیں سوچا، یاد رکھو بھائی طلاق دینے میں جلدی نہ کیا کرو، 7 بیٹیاں ہوں نا تو باپ کو اتنا بوجھ نہیں لگتا جتنا ایک بیٹی طلاق کا کاغذ گھر لے کے آتی ہے تو باپ کو بوجھ لگتا ہے، آسانی سے طلاق نہ دیا کرو، سنبھالو گھروں کو، بچاؤ گھروں کو، اور یہ کب ہوگا جب ہماری بیٹیاں دیندار ہوں گی، شوہر کی فرما بردار ہوں گی، تو پھر طلاق کی نوبت نہیں آئے گی، نہیں آئے گی۔ کنیزہ فاطمہ زہرا بناؤ بیٹیوں کو، ان سے کہو بیٹی ثانیہ مرزا بننے نہیں آئی تھی، تو کنیزہ فاطمہ زہرا بننے آئی ہے، ان کا کردار اپنا، کردار اپنا ہوگا، بیٹیاں اچھی ہوتی ہیں تو پھر نسلیں بھی اچھی ہوں گی، سمجھ لیں نا میری بات۔ اس نے کہا جا تو رہے ہو، خالی ہاتھ آ جانا، حرام کے لقمے نہ لانا۔ شوہر روتا ہوا چل دیا، مسجد میں آ گیا، آج الگ منظر تھا، ہر دن کا معاملہ الگ تھا، آج کا الگ تھا، آج تو آنسو نہیں تھم رہے، جھاڑو لگا رہے، کہہ رہا اتنی دے دینا،
کہ تیرے نام کی لاج رہ جائے، اتنا دے دینا کہ کم سے کم رشتوں کا پاس رہ جائے۔ مالک اتنا دے دینا۔ اب تک بیوی کو سمجھایا، اگر اب نہ سمجھا سکا نا تو مالک صبر کا بندھن ٹوٹے گا۔ ہو سکتا میری بیوی تجھے کچھ کہہ دے، میرے مالک کو برا کہے گی نا، مالک میں گوارا نہیں کروں گا، یا اللہ اتنا ضرور دے دینا۔ روتا رہا، شام ہو گئی۔ جب شام چلا نا خیال آیا یار روز خالی تھیلا لے کے جاتا تھا، کچھ نہیں آج مٹی بھر لوں تھیلے میں۔ کہتا میں نے بے خودی میں تھیلے میں مٹی بھر لی، وہ لے کے چل دیا۔ کہتا بس پھر کیا تھا، قدم آج اٹھ نہیں رہے تھے، آج ہمت جواب دے گئی تھی۔ اپنا گھر ایسا لگتا تھا جسے کہاں جا رہا ہوں۔ آج بچوں کا سامنا کرنا مشکل تھا۔ کہتا میں دبا دبا ڈرا ڈرا چلا، گھر کے دروازے کے قریب آیا۔ کہتا میں رک گیا، اندھیرا ہوگا تب جاؤں گا جب بچے سو جائیں گے۔ کہتا میں گھر کے قریب آ کے رک گیا، اندھیرا ہو چکا تھا، میں نے دیکھا میرے گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ جب میں نے دھواں اٹھتا دیکھا نا میں نے آنکھوں کو مسلنا شروع کیا، لگتا ہے میں کسی اور کے گھر کے قریب آ گیا ہوں۔ میرے گھر میں دھوئیں کا کیا کام، میرے گھر میں تو پکانے کے لیے کوئی چیز ہی نہیں ہے، کیا ہوگا دھوئیں کا۔ یہ کہتا آنکھیں مسل کے میں نے دیکھا تو مجھے لگا گھر تو میرا ہی ہے۔ کہنے لگا پھر بھی یقین نہیں ہوا، میں قریب گیا، دیواریں نیچے تھی، میں نے جھانک کے دیکھا نا میرے گھر کے آج سارے چولہے جل رہے ہیں، کہیں پہ کچھ بن رہا تھا کہیں پہ کچھ بن رہا تھا۔ کہتا پریشان تھا میں یہ کیا معاملہ ہے۔ کہا جیسے دروازے پہ آیا، بیوی دروازے پہ ہر دن کی طرح کھڑی تھی۔ بیوی نے دروازہ کھولا، میں نے قدم رکھا، اس نے میرا استقبال کیا اور استقبال کر کے کہتی مبارک ہو۔ کہا کیا ہوا ہے؟ کہا تمہارا مالک بڑا کریم ہے۔ کہا کس لیے؟ کہا آؤ ذرا ہاتھ پکڑا اندر لے کے گئی۔ کہتا میں نے چولہوں پہ دیکھا طرح طرح کے کھانوں کی خوشبو تھی، جب اندر لے کے گئی تو نعمتوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ میں نے کہا یہ کہاں سے آ گیا؟ کہا جو دینے والا آیا تھا اس نے کہا تھا یہ اس نے بھیجا ہے، جہاں پہ تیرا شوہر مزدوری کیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر اتنا سنا، سجدے میں گر گیا، سجدہ کر کے اٹھ کے کہنے لگا بیوی بتا تو صحیح صرف نعمتیں بھیجی ہے یا کوئی پیغام بھی بھجوایا ہے؟ تو بیوی نے کہا تھا دینے والا جو آیا تھا کہہ کے گیا تھا کہ مالک نے کہا ہے اپنے شوہر سے کہہ دینا تم محنت میں کمی مت کرنا، ہم کبھی مزدوری میں کمی نہیں کر سکتے۔ زندہ باد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیثیت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان سرکار مفتی اعظم فیضان حضور تاج الشریعہ مفتی حماد صاحب مراد آبادی، نعرہ تکبیر۔ ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہرب منزل ہی نہیں۔ وہ تو نہایا سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ جلسے میں آنے والوں بچوں کو اچھی تعلیم دو، پڑھاؤ بچوں کو، حلال روزی کھلانا، حلال روزی کھلانا۔ جب ماں باپ اپنا بچوں کو بچپن سے قرآن پڑھ کے سناتے، یوں ہی حسین نے نیزے پہ قرآن نہیں پڑھا تھا، جب ماں نے دودھ پلاتے وقت قرآن سنایا تھا نا تو تب حسین نے نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنایا تھا۔ اس لیے مائیں بھی قرآن والی تلاش کرو، رشتے دیکھ بھال کے کرو، یہ مت دیکھنا ڈگری کون سی ہے، یہ دیکھنا کردار کون سا ہے، یہ مت دیکھنا یہ سائن کیسے کرتی ہے، یہ دیکھنا اس کی زندگی کا طور طریقہ کیسا ہے۔ ڈوب گئے وہ لوگ جو پیسوں کے لالچ میں شادیاں کرتے، برباد ہو گئے، برباد ہو گئے۔ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں سکون کبھی پیسے سے نہیں ملتا ہے، کبھی نہیں، سکون اللہ دیتا ہے، سکون اللہ دیتا ہے۔ اگر پیسوں سے سکون ملتا نا تو کوئی بھی نہ پیسے والا نیند کی گولی نہیں کھاتا اور کسی غریب کو نیند نہیں آتی۔ لیکن میں تو سینہ چوڑا کر کے کہتا ہوں فٹ پاتھ پہ سو جاتے ہیں اخبار بچھا کر، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے۔ اللہ کو راضی کر لو، قسم خدا کی کائنات تمہاری ہو جائے گی۔ ہاں حضرت ابراہیم بن ادہم آپ نے تخت شاہی چھوڑ دیا، ٹھوکر مار دی تو دریا کے کنارے آ گئے، گدڑی سل رہے تھے، سگے ماموں آ گئے، کہنے لگے بھانجے کیا ملا تو نے حکومت چھوڑ دی، یہاں دریا میں کے کنارے بیٹھ کے ایک ہی گدڑی ہے اسے بھی سل سل کے پہن رہا ہے، کیا پایا تو نے؟ سب کچھ چھوڑ کے مسکرا کے دیکھا، کہا دیکھنا چاہتے ہو کیا پایا؟ کہا ہاں، سوئی پھینک دی دریا میں۔ کہنے لگا لے ایک سوئی تھی وہ بھی پھینک دی تو نے؟ ماموں نے کہا تو کہنے لگے دیکھو نا میں نے کیا پایا، آواز دی مچھلیوں سوئی لاؤ، اتنا کہا نا تو جتنی مچھلیاں تھیں کنارے پہ آئیں اور ہر مچھلی کے منہ میں سونے کی سوئی تھی۔ آپ نے فرمایا یہ کیا لے کے آئی ہو؟ اسے تو میں ٹھوکر مار کے آیا ہوں۔
مجھے سونے کی سوئی نہیں چاہیے، مجھے میری سوئی چاہیے۔ تو پھر ایک مچھلی آئی چھوٹی سی، وہی سوئی وہی دھاگا لے کے، آپ نے فرمایا ہاں یہ میری سوئی ہے۔ ماموں حیرت میں تھے، یہ کیا معاملہ؟ کہنے لگے نہیں جانا آپ نے، کہتے ہیں جو خدا کا ہو جاتا ہے زمانہ اس کا ہو جاتا ہے۔